لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقبتا وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا عابد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. حسن بھائی عباس صاحب تھوڑا آگے بڑھا عباس بھائی نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محترم سامعین کرام، اشرف مکمل ہوا اور ویسے میں عموماً شب عاشور اس طریقے سے فضائل نہیں پڑھتا جس طریقے سے شروع کی مجالس میں پڑھی جاتی ہے. مجھے ویدی صاحب نے خدا سلامت رکھے بہت ساری چیزیں بتا رکھی تھیں. مجھے نہیں معلوم کہ میں اس اشرے میں مکمل اتر پایا یا نہیں، لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا، اتنی مجھے شکایت ہے. اور دوسرے میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں اس کے بعد کوئی گفت و شنید ہوگی، لیکن وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہو پائی. اس کا نتیجہ صرف یہی نکلتا ہے یا تو میری باتیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ گئیں یا بالکل پسند نہیں آئیں. بیچ کا کوئی راستہ نہیں نکلا. جھگڑا درمیان میں ہی ہوتا ہے. جب سب ایک سائز کے ہو جائیں تو پھر جھگڑا نہیں ہے. لیکن آج مجھے خوشی ہوئی، ایک نوجوان عباس علی صاحب نے مجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں. میں ان سوالات کے جواب میں لکھ لیا اوپر چپ میری جیب کے اندر ہے. کچھ میری ذات سے متعلق ہیں میری مجالس سے، اور کچھ ایکسٹرا بھی ہیں، الگ سے بھی ہیں جس کے بارے میں پہلے ہی کہہ چکا تھا. میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے پڑھا ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں جو میں نے نہیں پڑھا ہے یا کتابوں میں لکھا ہے. لیکن میں جواب دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ شب عاشور ہے. چلیے اسی سب سے پہلے میں علی عباس صاحب سے یہ عرض کروں. پہلا سوال ان کا یہ ہے، نا کوثر، اے میرے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا یعنی کہ فاطمہ عطا کی. فصل لربک وانحر، بس اس کا بدلہ ہی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو. ان شانئک هو الابتر، اور تمہارا دشمن ابتر ہے، بے نسل ہے. جو انہوں نے سوال کیا ہے اس کا جواب میں مجالس میں دے چکا. شاید یہ اس دن مجلس میں نہ رہے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ میں اکثر آیا ہوں. میں شاید کسی دن نہیں آئے ہوں یا ذہن ادھر ادھر چلا گیا ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کلاس میں ہم لوگ جب بولتے ہیں تو بڑا ذہین لڑکا جو ہوتا ہے وہی غائب ہوتا ہے، فزیکلی بیٹھا ہے، مینٹلی غائب ہے. جب اس کو ہم لوگ متوجہ کرتے ہیں بھائی ہاں کہاں کیا سوچ رہے ہو، تو ایک دم چوک کے کہتا نہیں 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 سر میں ہوں، موجود ہوں، کلاس میں تو موجود ہے، لیکن دماغی طور پہ وہ کہیں اور پہنچا ہوا ہے. اور یہ سوال مجھ سے USA میں بھی ہوا تھا کہ جب مالک کائنات نے اعلان کر دیا کہ میرے نبی ہم تمہارے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیں گے، تو آج لا تعداد نبی کے دشمن پائے جاتے ہیں. یہ کہاں سے آ گئے؟ سوال یہ ہے بھائی
نبی کے لاتعداد دشمن پائے جاتے ہیں. جب اعلان ہو گیا قرآن مجید کے اندر قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اپنی جگہ مصدق ہے. جو اس نے کہہ دیا وہ فائنل ہے. اگر نسل منقطع کے لیے کہہ دیا تو منقطع ہے, ابتر کہہ دیا تو ابتر ہے, اور نبی کے لیے کہہ دیا کہ تمہاری نسل کو ہم صبح قیامت تک باقی رکھیں گے تو صبح قیامت تک باقی رہے گی, کروڑوں دشمن پیدا ہو جائیں. ایسے پردے میں چھپا کے رکھے گا کہ اس پردے تک نگاہیں نہیں پہنچ پائیں گی. اس تک پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے, اس پردے تک نگاہیں نہیں پہنچ پائیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبی کے دشمن جو پائے جا رہے ہیں, آپ نے غور نہیں کیا یہ سارے دشمنوں کے بارے میں نہیں تھا. جس نے تانا دیا تھا, جس نے تانا دیا تھا, یہ ابو لہب کے لیے نہیں ہے, یہ ابو جہل کے لیے نہیں ہے. جتنے بھی ابو 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 صلوات پڑھیے میں ابو 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 بات نہیں کر رہا ہوں. یہ نہ ابو جہل کی بات ہے نہ ابو لہب کی بات ہے. آپ جو چاہیں جس بھی ابو کے بارے میں سوچیں, جو بھی دشمن ہو. نہیں, یہ تانا دیا تھا جب رسول کے بیٹے کا انتقال ہوا. آس ابن وائل نے, نام نوٹ کر لیجئے, یہ آس ابن وائل نے, وائل کے بیٹے نے تانا دیا تھا کہ نبی کی نسل منقطع ہو جائے گی اور ہمارے خدا نہیں. فاطمہ پہ پڑ گئی. بھائی بھرپور توجہ. شاید مجھے نہیں معلوم کہ کتنی کتابوں کا مطالعہ کیجئے گا جب یہ چیز ملے گی. جیسے ہی نگاہ پڑی فوراً پلٹ کے کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں, مالک کائنات تمہیں بھی. لفظ استعمال ہوئی سب. 30 سال کے بعد 30 ڈیز کے بعد بالکل ایسا ہی بچہ میرا مالک تمہیں عطا کرے گا. نہ کلیئر نہیں ہوئی بات, کلیئر نہیں ہوئی, ورنہ آپ لوگ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتے. کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں. بالکل اسی طرح کا سب کی لفظ استعمال ہوئی. 30 ڈیز کے بعد, 30 سالوں کے بعد, دیر نہیں 30 سالوں کے بعد مالک کائنات تمہیں بھی احسان کے ہو گئے. سب کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا, میں اب دنیا سے جا رہا ہوں. ان کی 6 کی 6 بیٹیاں شاعرہ تھیں. 6 کی 6 بیٹیاں. کہا کہ میرے لیے مرثیہ کہو. سب نے سب سے کامیاب مرثیہ جو کہا وہ صفیہ نے کہا. دیکھیے بہت اطلاع کی مجلس پڑھ رہا ہوں, حالانکہ میں نے اس موضوع کو نہیں چھوا تھا. میں صرف ایک اشرے میں آپ لوگوں کو چیک کرتا رہ گیا کہ کس روٹ پہ کس رخ پہ جائے گا. آج آگے یہ بات سن لیجئے. جب سب کو اکٹھا کیا 87 سال کا, کہ سنو میں جا رہا ہوں اس دنیا سے, میری موت کا وقت قریب آ گیا. سب نے مرثیے سنائے, آپ ایسے اتنے سخی, ان کا